السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نعم مال الصالح للمرء الصالح، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں، اور ٹیلی ویژن پر جو یہ پروگرام ہمارے بردرز اور سسٹرز دیکھ رہے ہیں، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہماری یہ سیریز کا سب سے پہلا پروگرام ہے۔ ہماری سیریز کا موضوع ہے تجارت کے اسلامی اصول، اور اس موضوع کے تحت ہم آج انشاءاللہ مال کے تعلق سے ایک انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ مال کے تعلق سے کئی ساری غلط فہمیاں جو لوگوں میں ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم آگے اس پروگرام کے اندر کیا کیا اور دیکھنے والے ہیں اس کے اسکوپ کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ موضوع آتا ہے تو لوگوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کی سوچ یہ ہے کہ ریلیجن کیا تجارت کے بارے میں بھی بات کرے گا؟ تجارت کے بارے میں بات کرنا ہے تو مسجد سے باہر نکلنا ہوگا، بزنس کی بات کرنا ہے تو دنیا میں نکلنا ہوگا، یہ تجارت کی باتیں ہمیں دین میں کہاں سے ملے گی؟ لیکن صحیح بات تو یہ ہے، اور ہم اس بات پر غور کریں کہ انسانوں کی نالج، انسانوں کی انڈرسٹینڈنگ، انسانوں کی وزڈم محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کئی سالوں کے تجربے کے بعد پتہ چلتی ہے، اور کئی تجربے پتہ چلتے ہیں کہ غلط تھے، اور دوسرے تجربوں کے بعد پتہ چلا کہ اس سے تو دنیا کو نقصان ہو گیا تھا، اب ایسا کرنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار دنیا کے لوگ کئی ایکسپیرینسز سے گزرنے کے بعد کچھ ریئلائزیشنز معلوم پڑتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب اکنامک کرائسس جو حال میں پوری دنیا میں آئی تھی، تو وہ اکنامک کرائسس کے وقت پر بہت سارے لوگوں کو کئی چیزیں ریئلائز ہوئی کہ ارے یہ چیز ہمارے یہاں چل رہی ہے، یہ چیز ہے، یہ ہماری اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیٹر نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا جو اس بات کو بالکل پرفیکشن کے ساتھ کمپلیٹلی جانتا اور فل کنفرمڈ، جس کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، اگر کوئی ایسا ہمیں پہلے سے بتا دیتا کہ دیکھو یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو کیا ہم سب کے لیے بہتر نہیں ہوتا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر انڈیا کے اندر ایک مثال ہے کہ جو دلی میں جو کیس ہوا، وہ کیس کے بعد جو 60 سال سے جو قانون کنٹری میں چل رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ قانون صحیح نہیں چل رہے تھے، اب جا کے ریئلائز ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی ساری زندگیاں ہیں جو برباد ہو گئی، کتنی ساری چیزیں ہیں جو ڈسٹرب ہو گئی، کتنے سارے لوگوں کو نقصان ہو گیا، اب جا کے لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے، 66 سال کے فریڈم کے بعد پتہ چل رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا ایسا ہی معاملہ ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ کوئی جو پہلے سے جانتا اور یقین کے ساتھ جانتا اور جس کی نالج پرفیکٹ ہوتی، جس کا وزڈم پرفیکٹ ہوتا، وہ ہمیں بتا دیتا کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو، یہ مت کرو؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان ایکسپیریمنٹ اور ٹرائل اینڈ ایرر سے جو چیز کرتے ہیں، اس میں اگر ان کے پاس ڈیوائن گائیڈنس آ جاتی تو ان کے لیے ہی بہتر ہے، ہم سب کے لیے بہتر ہوتا۔ اور وہی چیز بنیاد ہے ہماری اس سیریز کی۔ ہم سب یہ بات دیکھیں کہ انسان خود سے تو نہیں بن گئے ہیں، ہمیں بنانے والا کوئی ہے، اور جو اتنا وائز ہے، جس کا وزڈم، جس کا پرفیکشن اس کے کریشن سے ویزیبل ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہماری جو باڈی ہے، جس طرح سے ہے کریٹڈ، جو ایک ایک چیز جس طرح سے چل رہی ہے، یہ خود کریٹر کے پرفیکشن کی گواہی دیتی ہے۔ یہ پوری یونیورس میں جو چیز چل رہی ہے، وہ یونیورس کے نظام اور سسٹم کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنانے والے میں یقیناً ٹاپ لیول آف پرفیکشن ہے۔ اب وہ بنانے والا، جو ہم سب کا بنانے والا ہے، وہ آل نوئنگ ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور وہ جو بات بتائے گا تو وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ملک میں، سورہ 67 آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق، کیا بنانے والا نہیں جانے گا؟ جس نے تمہیں بنایا، کیا وہ نہیں جانے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ یقیناً وہ تو جانتا ہی ہے۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ سیریز جو آج سے شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بری ہے، اور یہ آنے والی ہے ڈیوائن سورس سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ 5 آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ مطلب دین کمپلیٹ ہو گیا۔ کمپلیٹ کا مطلب سب چیز آ گئی، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آنی چاہیے تھی، جو رہنمائی انسانوں کو چاہیے تھی، اور اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی، انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں آ گئی، اس کے اندر انسانوں کے بھلے کی ساری چیزیں جو ہے رہنمائیاں پہنچ چکی ہے، اور اس میں سے ایک چیز جس کے تعلق سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ تجارت بھی ہے۔ تو تجارت کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ جو سوچ ہے کہ جیسے یہ دین سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کے نزدیک قبول ہے، ایکسیپٹڈ ہے، وہ ہے اسلام۔ یہ بات دیکھنے کے بعد اب اگلا سوال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کی سوچ اس طرح سے ہے، حالانکہ پرسنلی سب لوگ پسند کرتے ہیں کہ مال آئے ہمارے پاس، مال ہم کمائیں، لیکن کہیں پر یہ سوچ لوگوں میں ہے کہ مال جیسے بری چیز ہے۔ بولے پیسہ تو بہت بری چیز ہے، تو پیسہ حقیقت میں کیا بری چیز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم پیسوں کی ہی بات کرنے والے ہیں، تو پہلے یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ پیسہ بری چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم یہ چیز کے تعلق سے جب دیکھتے ہیں تو مسند احمد میں ایک صحیح حدیث ملتی ہے جہاں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیما مال الصالح للمرء الصالح، کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے، کتنا اچھا ہے اچھا مال، اچھا مال یعنی صحیح طریقے سے حاصل کیا گیا مال، ایک اچھے شخص کے لیے جو اس چیز کو اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال اچھا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ مال جیسے برائی ہے، ایکچولی کیا ہوتا ہے نا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر گلٹی کانشینس ہوتی ہے، جس کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بری چیز ہے، اب یہ برا سوچ لیے تو اس کے بارے میں ہر بری چیز ہو سکتی ہے پھر اس میں۔ لیکن ہم جب دیکھیں کہ جب اس چیز کی پاکیزگی، اس کے اچھے استعمال کے تعلق سے اس کی اچھائی کو پہچانے، تو ایک انسان پہچانے گا کہ مال اچھا بھی ہو سکتا ہے، ہاں برا بھی ہو سکتا ہے، خطرناک بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما نفعنی المال قط، مال مجھے کام نہیں آیا، ما نفعنی مال ابو بکر، جیسے ابو بکر کا مال مجھے کام آیا، جیسے ابو بکر کا مال مجھے کام آیا ایسا کوئی مال مجھے کام نہیں آیا۔ یہ بات کو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فبکا ابو بکر، رو پڑے ہو، کہا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا مال تو آپ کے لیے ہی ہے نا، آپ کے یعنی صحیح پیغام کو پہنچانے کے لیے، صحیح مشن کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اسی چیز کے لیے تو میں ہوں اور میرا مال ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال کے اچھے استعمال کی ایک مثال ہے۔ مسند احمد میں ایک اور صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، میں نے مال اس لیے بھیجا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکوٰۃ دی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے۔ نماز کا تعلق مال سے کیسے ہے؟ نماز کا تعلق مال سے کیسے ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ میں نے مال اس لیے نازل کیا تاکہ نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے پیسے چاہیے کیا؟ کیا نماز پڑھنے کے لیے پیسے دے کے آنا ہوتا ہے؟ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃِ، تو آپ میں سے کون بتا سکتا ہے اس سوال کا جواب؟ مسجدیں تعمیر کرنے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے۔ اب لوگ جب آئیں گے ایک جگہ پر جمع ہوں گے جہاں وہ نماز پڑھیں گے، اب وہ جگہ جو قائم ہوگی اس کے لیے تو پیسے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو مال اچھا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر مال کو ہم ٹوٹلی برائی کہیں تو مسجد قائم کیسے ہوگی؟ تو یہ ایک بات ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا المال خضیرۃ وحلوہ، یہ مال ہرا بھرا ہے اور میٹھا ہے، ونعم صاحب المسلمی، اور کتنا اچھا ہے وہ مسلم شخص، من اخذہ بحقہ، جو اسے صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے، کتنا اچھا ہے وہ شخص جو صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے، فجعلہ فی سبیل اللہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور جو اسے استعمال کرتا ہے یتیموں کی مدد کرنے کے لیے، مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے، تو کتنا اچھا ہے وہ شخص۔ تو مال اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی کئی ساری مثالیں ہیں۔ اب ہم اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مال کمانے کے تعلق سے کیا اسلام نے کہیں ابھارا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھارنے والی کئی ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، مال کمانے کے تعلق سے ابھارنے والی۔ مثال کے طور پر سورہ نمبر 78 آیت نمبر 11 سورہ نبا کی آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا۔ جو معاش ہے یعنی کہ لائیولیہڈ حاصل کرنا، رزق و روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے۔ جب میں نے یہ آیت قرآن کی، ایک ہمارے بھائی ہیں انہیں سنایا، پچھلے 2 دن پہلے کی بات ہے، ان کا سوال آیا
کہ آج تو لوگ نائٹ میں بھی کام کرتے ہیں, رات کو معاش کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, نائٹ شفٹس وغیرہ ہوتی ہے لوگوں کی, تو رات میں بھی لوگ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا, اور ان کا سوال ہے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا معاش رات میں حاصل کرتے ہیں, نائٹ شفٹ کر کے حاصل کرتے ہیں. اس سوال کا جواب کون بتائے گا؟ یہاں نائٹ میں کام ہو رہا تھا, الٹیمیٹلی کہیں دن میں کام ہو رہا ہے, تو وہ دن کی جو شفٹ ہے تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ نائٹ میں یہاں کام کر رہے ہیں, اور آلموسٹ کام اسی لیے ہو رہا ہے کہ کہیں پہ ڈے شفٹ چل رہی ہے, ڈیو ٹو ٹائم چینجز ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیر. ڈسکشن میں یہ بہت اچھا بینیفٹ ہوتا ہے کہ جو پوائنٹس میں نے سوچا تھا اس کے علاوہ ہی کوئی پوائنٹ ملتا ہے. انہوں نے پوائنٹ یہ بتایا کہ جہاں پر ایک انسان نائٹ میں کام کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ڈے بھی ہے نا, تو وہ ڈے سے ہی کنیکشن ہے اس معاش کا. یہ ایک بات انہوں نے اچھی بات بتائی. جی اور کون بتا سکتا ہے؟ جی ایسا جہاں پر ایک دن کا بات آتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں جو کہ 24 گھنٹہ, جنرلی 24 گھنٹہ کو ایک دن میں مانا جاتا ہے. بھائی کا سجیشن یہ ہے دن تو 24 آورس کا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر نہار جو اللہ تعالیٰ نے کہا وجعلنا النہار معاشا, مطلب کہ وہ جو ڈے لائٹ والا دن ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دن کو بنایا معاش کے لیے. اور کون بتائے گا؟ جزاک اللہ خیر. ٹرائی کر رہے ہیں نا تو یہ اچھی چیز ہے الحمدللہ, اور ہر کوئی کچھ بات جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اپنے طور پہ فریلی کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جیسے موسٹلی جو نائٹ شفٹ رہتے ہیں وہ کال سینٹر میں ہوتے ہیں, اور جو کال سینٹر وہ گلوبلائزیشن ہے. تو دیکھیں گے جیسے کہ آج انڈیا میں جیسے کہ نائٹ ہے تو کہیں اور ڈے میں رہے گا, اور جو کال سینٹر کا جو نیٹورک رہتا ہے وہ آن ورلڈ رہتا ہے. تو اس حساب سے ماشاء اللہ. اس میں غور کرنے کی بات کیا ہے؟ دو باتوں پر غور کریں. پہلی بات اگر ہم دیکھیں, آپ انٹرنیٹ پر بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں, صرف سرچ کریں بیڈ ایفیکٹس آن ہیلتھ آف نائٹ شفٹ. نائٹ شفٹ کے بیڈ ایفیکٹس ہیلتھ پر کیا ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ساری لسٹ ہے بیڈ ایفیکٹس جو ہیلتھ پر ہوتے ہیں اگر کوئی نائٹ شفٹ کنٹینیوسلی کرتا ہے. تو جیسے ہماری باڈی کے اندر ایک کلاک ہوتا ہے جسے سرکیڈین کلاک کہتے ہیں, جو ایک ردم ہوتی ہے اس کی. باڈی کا ٹیمپریچر نائٹ جب ہوتی ہے تو باڈی خود اپنے ٹیمپریچر کو کم کرنے لگتی ہے, ہارٹ بیٹس کا ریٹ کم ہونے لگتا ہے, اور باڈی ریڈی ہوتی ہے سونے کے لیے. اب باڈی جب ریڈی ہو رہی ہے سونے کے لیے تب کوئی سو نہیں رہا ہے, اور جب جاگنے کے لیے باڈی ریڈی ہوتی ہے, باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے, ہارٹ بیٹس ریڈی ہو جاتی ہے, تو تبھی کوئی سونے کے لیے جا رہا ہے. تو اس کے اندر کئی سارے پرابلمس ہوتے ہیں. نمبر 1 ہارٹ ڈیزیزز ہونے لگتی ہے. نمبر 2 اوبیسٹی اور ڈائجیشن کے پرابلمس ہونے لگتے ہیں. ہمارا ڈائجیشن بھی اسی حساب سے سنکرونائزڈ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کئی لوگوں کو سلیپ لیسنس, سلیپنگ ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں کیونکہ دن میں نیند نہیں ہو پاتی ہے, اور کئی سارے پرابلمس ہوتے ہیں جو کئی سارے ہیلتھ کے ہزارڈز جو لوگوں کو ہو رہے ہیں جو کنٹینیوس نائٹ شفٹس کرتے ہیں. اور ایک چیز, یہ ٹیبل اور یہ کرسی مثال لیتے ہیں, یہ کرسی بیٹھنے کے لیے ہے, یہ سونے کے لیے نہیں بنی ہے. لیکن کوئی اگر اس پہ سونا بھی چاہتا ہے تو سو سکتا ہے نا, کسی نہ کسی طرح سے جھکا وکا مار سکتا ہے, لیکن یہ سونے کے لیے بنی نہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دن کو معاش کے لیے بنایا, رات کو آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب جو آرام کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہاں پہ کوئی جو کرنا چاہیے وہ کرنے کی جگہ کچھ اور کر رہا ہے تو کر سکتا ہے, لیکن وہ اس چیز کے لیے بنی نہیں ہے. دن بنا ہے معاش کے لیے, نائٹ بنی ہے آرام کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پوائنٹ ہم سب کا جو شروعات ہوئی, پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن کو معاش کے لیے بنایا. اس میں ایک انڈیکیشن ہے کہ معاش کے لیے نکلو باہر. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اکل احد طعاما قط, کوئی بھی شخص اس سے اچھا طعام کھانا نہیں کھا سکتا سوائے وہ جو اپنی محنت کی کمائی سے کھاتا ہے. اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطیب الطعام, سب سے پاک کمائی. سب سے پاک کمائی کون سی ہے؟ تو سب سے پاک کمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دو بتائی. وہ ایک یہ کہ کوئی اپنی محنت کر کے جو کماتا ہے وہ سب سے اچھی کمائی ہے, اور کلو بیع مبرور, ہر پاک تجارت, ہر جو پاک تجارت ہے, جو اچھی تجارت ہے, جو صحیح اصولوں کے تحت کی گئی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھی کمائی یہی ہے, سب سے اچھی چیز یہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی انڈیکیشن ہے کہ کوئی شخص کوشش کر کے اپنی خود کی ذریعہ معاش کے لیے, اپنی روزی روٹی کے لیے, سسٹیننس کے لیے ایفرٹس ڈالیں, کوشش کریں. ہم مسجد سے نکلنے کی جو دعا دیکھتے ہیں, مسجد سے نکلنے کی دعا میں بھی اشارہ ہے. کون سی دعا میں اشارہ ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرا فضل. تو اللہ کا فضل ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تھے تو چھوڑ کے آئے تھے, کام دھام چھوڑ کے آئے ہیں, بزنس سروس چھوڑ کر آیا ہے ایک شخص نماز پڑھنے, اب نکل رہا ہے تو وہ یاد کر رہا ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک, کہ اللہ میں تیرے فضل کو تجھ سے مانگتا ہوں. اسی طرح جمعہ کے دن
جو جمعہ کے متعلق جو آیت ہے سورہ جمعہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، حاصل کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو نکلو، اب نکلو بس۔ ایسا نہیں کہ تم لوگ نکل گئے جنگل میں چلے گئے، ایسا نہیں کہ بس عبادت میں گئے تو سب کچھ چھوڑ دیے، تیاگ دیے، اور اب تم دنیا کی طرف مڑ کے دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، جمعہ کی نماز کے متعلق جب آیت آئی تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے متعلق کہا اب چھوڑ کر کے نماز کے لیے جاؤ، لیکن نماز ختم ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس آیت پر عمل کر کے کئی علماء یہ بات سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد تھوڑی تجارت کرنا مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، اور ایک اچھی چیز ہے کہ کوئی جمعہ نماز کے بعد کم سے کم تھوڑی تجارت کرے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے۔ کئی لوگ عمل کرتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام نے وہ ٹائپ کا موناسٹسزم نہیں سکھایا کہ اگر آپ کو دیندار بننا ہے نا تو سب کچھ چھوڑنا ہوگا اور جنگل میں جانا پڑے گا، ونواس لینا ہوگا، سب کچھ چھوڑ دینا ہوگا۔ یہ اسلام نے سسٹم نہیں بتایا۔ اسلام نے سسٹم یہ بتایا کہ آپ جو کر رہے ہیں کریے، لیکن اللہ کو یاد کر کے کریے۔ اللہ کو بھول گئے نا تو خطرے میں پڑ گئے۔ یہیں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنہ کیا ہے۔ تو اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ مال کا فتنہ، ریئلی فتنہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑا فتنہ ہے مال کا، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص مال کے پیچھے بھاگے اور اللہ کو بھول جائے، وہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جائے، وہ اپنی زندگی کی حقیقت کو بھول جائے، وہ اپنی آخرت کو بھول جائے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، الدنیا ملون وملون ما فیہا، یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ ذرا غور سے سنیے۔ اب جو بات ہم نے ابھی سنی تھی کہ اسلام نے کہا دنیا میں رہو، کماؤ، بظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ تھوڑا غور کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے، ملون ما فیہا الا، سوائے ذکر اللہ، اللہ کی یاد، وما ولاہ، یاد سے جڑی ہوئی چیزیں، وعالم اور متعلم، عالم اور طالب علم۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 4 چیزیں ہیں جو بچی ہوئی ہے لعنت سے، باقی سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے، یہ 4 چیز پہ لعنت نہیں ہے۔ نمبر 1 اللہ کی یاد، نمبر 2 یاد سے جڑی ہوئی چیزیں۔ یاد سے جڑی ہوئی چیزیں، کیا تجارت اللہ کی یاد سے جڑ سکتی ہے؟ پیسہ کماتے ٹائم پہ کوئی اللہ کو یاد کر سکتا ہے؟ اللہ کو یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تو حلال و حرام نہیں دیکھے گا، جائز و ناجائز نہیں دیکھے گا، صحیح اور غلط نہیں دیکھے گا، بس پیسہ آنا چاہیے، وہ کنسیپٹ ہو جائے گا اس کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کنسیپٹ جب ہو جاتا ہے تو وہ انسان دنیا کے لیے اور دنیا کے انسانوں کے لیے خود لعنت بن جاتا ہے۔ ملون ما فیہا، جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ لعنت کا خود بھی شکار ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنتا ہے پریشانی کا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کو بھول گئے تو پھر کیا ہوگا، وہ لعنت جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر ہے وہ ہم پر بھی آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اب کوئی شخص پڑھائی کر رہا ہے، پڑھائی کرتے کرتے اللہ کو یاد کرے گا۔ مثال کے طور پر کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب اسکول میں کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، جغرافی پڑھ رہا ہے، اسپیس کے بارے میں پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو بھول کے نہیں پڑھے گا۔ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، سب کچھ کریں گے لیکن اللہ کو بھول کر نہیں کریں گے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم کیوں ہے؟ یہ پرابلم اس وجہ سے ہے کیونکہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ منافقون میں کہا، سورہ 63 آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا تو وہ یقیناً خسارے میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دیے تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اب مثال کے طور پر ایک مسلم تاجر ہے، ایک مسلم بزنس مین ہے، اس کے پاس ایک چانس ہے، کوئی شخص سروس کر رہا ہے، کوئی شخص جاب کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اب اس کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو پانے کی کوشش کر رہا ہے، حلال روزی کو پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ کو بھول کر نہیں کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر کے کر رہا ہے۔ اور یہی ایک بہت اہم بات ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ مال کے خطروں میں سے کیا کیا خطرے ہیں. مال کے خطروں میں سے یہ ہے کہ اگر مال کو ایک انسان گول بنا لے, زندگی کا مقصد مال کمانا ہے, لیکن اگر یہ مقصد ہے تو جب دنیا سے جائیں گے تو چھوڑ کر جائیں گے نا مال. کوئی شخص جب دنیا سے جائے گا تو سارا مال جو کچھ ہے اس کے پاس سب کچھ چھوڑ کے ہی جائے گا. اس میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ آس پاس دیکھیں تو بہت سارے دلائل ہیں. آج تک کوئی لے کر گیا ہی نہیں کہ مثال کے طور پہ فلاں صاحب ہے, ان کی گاڑی وہاں پارک ہوتی تھی, اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی گاڑی بھی ساتھ میں چلی گئی, یا ان کا بینک بیلنس بھی صاف ہو گیا. تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے, چھوڑ کر جاتے ہیں. تو جو مال کو لوگ گول بناتے ہیں, وہ مال کو اگر گول بنایا جائے گا تو پھر یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو جس دھوکے میں ایک انسان اپنے آپ کو ڈال رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گول یہ بن گیا تو جا کر بہت بڑا پرابلم ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت پیاری مثال سے سمجھایا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں نا تو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, مال کی بھی ضرورت ہے. دنیا میں رہتے ہیں تو اپنی جائز ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے, اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. لیکن مال سے اگر کوئی محبت کرنے لگے, جیسے اللہ نے قرآن میں کیا کہا, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تو مال سے بہت جم کے محبت کرتے ہو. سورہ فجر کی آیت ہے. تو اگر مال سے کوئی محبت کرنے لگے, یہ محبت غلط ہو جاتی ہے. محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. محبت ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی کامیابی پانا چاہتے ہیں, جو ہے جنت پہنچنا چاہتے ہیں. اگر مال اگر گول بن جائے کہ پیسہ چاہیے, جیسے کئی لوگوں کا ہو گیا آج کہ مجھے فلاں اتنا پیسہ چاہیے, مجھے اتنا پیسہ چاہیے, اب وہ گول جب ان کا بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اب وہ جائز ناجائز کی جو دائرے کی جو لمٹس ہیں نا, وہ لمٹس کو چھوڑ کر کام کرنے لگتے ہیں اور بہت بڑے خسارے میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جو ایسا کرے گا, جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا, وہ تو یقیناً نقصان و خسارے میں. تو انہوں نے ایک مثال سے بتایا, اور مثال کتنی پیاری مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہمیں بہت چیزوں کی ضرورت ہے, ٹوائلٹ کی بھی ضرورت ہے. بھئی دنیا میں کوئی اگر کہے کہ ٹوائلٹ ہی نہیں ملے گا تمہیں تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے, ہم رہ ہی نہیں سکتے ہیں ٹوائلٹ کے بغیر. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی کو ٹوائلٹ سے محبت ہو جاتی ہے کہ مجھے ٹوائلٹ سے بہت محبت ہے. کیوں؟ اب ٹوائلٹ کی ضرورت ہے, مال کی بھی ضرورت ہے, مال کی بھی ضرورت ہے, ٹوائلٹ کی بھی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیر پوچھنے کے لیے کارپیٹ جو ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس سے محبت تھوڑی ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں مال سے لوگوں کو محبت ہو جائے, یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے. تو ہم یہ بات کو دیکھیں, اور یہ سمجھنے کے تعلق سے بہت اہم بات ہے. اگلی بات یہ کہ جو جائز اور ناجائز, حلال اور حرام کے بارے میں ہم ساری باتیں دیکھیں گے. اس میں ایک بات ہم یاد رکھیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے, روزی دینے والا اللہ ہے. اور کچھ چیزیں ہیں دنیا میں جو فکسڈ ہوتی ہے, کچھ بھی کر کے چینج نہیں ہو سکتی. اور ان میں سے ایک چیز ہے موت کا وقت, کہ موت کا وقت ہے. اب کوئی کہے کہ میں فلاں قلعے میں جا کے چھپ جاؤں گا, میں فلاں ہاسپٹل میں آ کے ایڈمٹ ہو جاؤں گا, دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, لیکن موت جب آنی ہے تو آنی ہی ہے, کچھ بھی کر کے ٹل نہیں سکتی. موت کا وقت فکسڈ ہے. کیسے مرے یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے. آپ کو پتا ہے, اسی وجہ سے سوئسائڈ کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ کی سزا ہے, صحیح بخاری کی حدیث. اور شہید کی موت مرنے والے کے لیے بہت بڑا انعام ہے. کیوں انعام ہے؟ اگر یہ موت بھی اللہ کی طرف سے فکس ہے کہ شہید کی فلاں کو موت ملے گی, فلاں کو سوئسائڈ کی موت ملے گی, تو اجر اور سزا کیوں ہے؟ اجر و سزا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو کہ تم چاہے تو سوئسائڈ کر کے مرو, جو حرام موت ہے, کفر کی موت ہے, اور تم چاہے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے کر مرو ایک اچھے کام کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے, لیکن موت کا وقت فکس رکھا ہے. اسی طرح رزق جو معاملہ ہے, رزق, سسٹیننس, رزق فکسڈ ہے ایک انسان کا. جتنا رزق لکھا ہے اس سے زیادہ رزق مل ہی نہیں سکتا. ہاں کیسے حاصل کرے, اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو. چاہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو وہی رزق, چاہے تو غلط طریقے سے حاصل کرو وہی رزق. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے میرے روح میں یہ بات ڈالی کہ کوئی شخص دنیا سے جا ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کا رزق وہ کھا لے. جتنا رزق لکھا ہے نا اتنا کھائے بغیر جا ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا فجملوا فی الطلب, اچھے سے ہی تو حاصل کرو نا. جب جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے نا, تو اچھے سے ہی حاصل کرو. آپ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ؟ جتنا رزق ہے فکسڈ ہے, وہ ملے گا ہی ملے گا. اب وہ چاہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو, چاہے تو غلط طریقے سے حاصل کرو, لیکن جتنا رزق ہے اتنا ہی ملے گا. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سوچتا ہے کہ حرام کر کے میں زیادہ حاصل کر لوں گا, غلط چیز کر کے زیادہ حاصل کر لوں گا, اور اسی وجہ سے لوگ حرام چیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں محنت کروں گا تو 10,000 ملیں گے, لیکن سامنے میں چیٹنگ کروں گا تو مجھے دکھ رہا ہے 1 لاکھ آ رہے ہیں. ایسے ہی کروں گا تو 10,000 ملیں گے, غلط کروں گا تو 1 لاکھ آ جائیں گے. کون جواب دے گا اس بات کا؟
صحیح طریقے سے 10,000 دکھ رہے ہیں, غلط طریقے سے سامنے دکھ رہا ہے کہ 1 لاکھ آ رہے ہیں, تو سیم رزق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. اس کو استعمال صرف 10,000 ہی کر پائے گا, 90,000 اس کو جو زائد دکھ رہے ہیں وہ اس کے نصیب کے نہیں ہے, وہ ضائع ہو جائے گا. بالکل صحیح بات بتائی. جو 90,000 زیادہ آ گئے, اب رزق کتنا ہے جو فائنلی اس نے یوز کیا. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پیچھے خرچہ ہو گئے, لائر کے پیچھے خرچہ ہو گئے, کسی نے اس کے ساتھ چیٹنگ کر لیا, کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر لیا, فائنلی پیٹ میں کتنا گیا؟ 10,000 گیا. تو جو 10,000 جانا تھا وہ جا کے رہے گا, اس سے زیادہ جا ہی نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایسا ہی ہے تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو نا, جب جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو صحیح کر کے حاصل کرو. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ایک شخص یہ فکر نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو آیا حلال آیا حرام آیا, بس آنا چاہیے یہ دیکھے گا. ایک وقت آئے گا, آج جب ہم دنیا میں نظر تھوڑا گھما رہے ہیں تو لگ رہا ہے ایسا وقت آ گیا ہے. کیا وقت آ گیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایسا وقت انسانوں پر آئے گا جس میں انسان یہ فکر نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو آیا ہے حلال آیا حرام آیا, آنا چاہیے, بس جانا نہیں چاہیے, آنا چاہیے. پیسے آ رہے ہیں تب تک خوش ہے وہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے حقیقت, اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, تئیسا عبد الدینار و عبد الدرہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلاکت ہے درہم کے غلام کی اور دینار کے غلام کی. دینار کا جو غلام ہے اس کے لیے ہلاکت ہے, درہم کا جو غلام ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. اگر ملتا ہے تو خوش ہے, اور نہیں ملتا ہے تو نہیں خوش ہے. اسی طرح جو روپیوں کے غلام کی بھی ہلاکت ہے اور ڈالرز کے غلام کی بھی ہلاکت ہے. جو غلام ہے اللہ کا نہیں, جو غلام ہے پیسوں کا, بس پیسہ آنا چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس موضوع کی اہمیت کے متعلق میرے بردرز ان اسلام, میں آپ کے سامنے اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ موضوع سٹڈی کرنا کیوں ضروری ہے, آپ کو میں صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں, اور پھر ہم انشاءاللہ اس موضوع کے تعلق سے آگے بڑھیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع سٹڈی کرنا کیوں اتنا ضروری ہے. جو لوگ آج کہتے ہیں بولے بھائی تجارت کرتے ہیں کرنے دو, یہ موضوع کیوں سٹڈی کریں؟ یہ موضوع اس لیے سٹڈی کریں میرے بھائیوں کیونکہ ہمیں حلال چاہیے, ہمیں حلال چاہیے. حرام کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گوشت جو حرام کمائی کھا کر بنتا ہے جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر, جہنم کی آگ کا حق ہے ہر اس گوشت پر. کلو جسدن, ہر وہ گوشت, ہر وہ جسم کا حصہ جو حرام کمائی کھا کر بنا تو جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے یہ. کیوں بہت بڑی بات ہے؟ کیونکہ گوشت جو بن رہا ہے نا تو صرف ایک انسان کا خود کا نہیں بن رہا ہے, وہ گھر میں پیسے لے کے آیا, گھر والوں کو کھلایا, اب بیوی کا بھی گوشت بن رہا ہے, بیوی کا بھی گوشت بن رہا ہے, بچوں کا بھی گوشت بن رہا ہے. جو ان کی باڈی بن رہی ہے وہ حرام کمائی سے بن رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فالنار اولیٰ بہ. اس تعلق سے علماء نے بتایا کہ اگر وہ بیوی بھی خوش ہے اور بلکہ بیوی بھی چاہتی ہے کہ وہ ہسبینڈ جو کر رہا ہے کرے, پیسے آتے رہے بس, اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اس کا ایک الگ معاملہ ہے. ہاں اگر اس کی ناراضگی ہے, اس نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے, اور اگر اسے پتا ہے کہ غلط چیز مل رہی ہے اور وہ اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, اور جتنا سروائیول کے لیے ضروری اتنا وہ بیوی لے لے تاکہ وہ سروائیو ہو سکے, زندہ رہ سکے, اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہ ہو. اگر ذریعہ ہو تو اسے شوہر کی حرام کمائی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ شوہر کے لیے بھی ڈسکریجمنٹ ہو جائے. کئی بار ایسے بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو اپنی گھر کی عورتوں کی وجہ سے حرام چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی عورتوں کا ہی معاملہ ہے, بہت سارے مرد ہی ہیں جن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر کے پیسہ آنا چاہیے, تو یہ ان کی سوچ کا پرابلم ہوتا ہے. لیکن کئی بار ان کی گھر کی عورتوں کا بھی اس میں کوآپریشن ہوتا ہے, غلط چیز میں کوآپریشن. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہوں اور نافرمانی کے کاموں میں کوآپریشن کبھی مت کرنا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے. تو کئی ساری عورتیں ہیں جو پریشر اتنا بلڈ کرتی ہے اپنے ہسبینڈز پر کہ دیکھو پڑوس میں تو یہ فریج بھی آ گیا, مائکرو ویو بھی آ گیا, ان کے پاس فلاں ایسا ٹائپ کا LCD آ گیا, ان کے پاس ایسا فرنیچر ہو گیا, ان کا تو خود کا یہ گھر ہو گیا, انہوں نے وہاں پہ بھی بکنگ کر لی ہے. ہمارے پاس کیا ہے, بچوں کے لیے یہ چاہیے, بچوں کے لیے چاہیے. اب کئی سارے مرد ہیں جو پریشر, اب وہ پریشر کے اندر باہر جب نکلتے ہیں اور سامنے دکھ رہا ہے کہ محنت کر کے 10,000 میں لیں گے جس کے اندر اتنی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی کہ بیوی خوش ہو جائے گی, اور غلط کر کے 1 لاکھ آتے دکھ رہے ہیں, آ نہیں رہے ہیں, دکھ رہے ہیں. لیکن کیا ہے معاملہ, حلال طریقے سے جو حاصل کریں گے وہ چیز میں خیر اور برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور حرام چیز سے ایک انسان کو دنیا میں بھی خیر و برکت نہیں ملتی, اس کی اولاد پر بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے, جو کھاتے ہیں اس پر اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیے جو چیز جو غذا پیٹ میں جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. اور کیا ہوگا
اور آخرت میں جا کر جہنم کی آگ کا حق ہو جائے گا اس کے گوشت پر. کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو یطیل السفر، لمبے سفر پر ہے، اشعث اغبر، اس کے بالکل بال بکھرے ہوئے ہیں، دھول اس کے اوپر ہے، لمبے سفر، یطیل السفر، لمبے سفر پر ہے. آپ کو پتہ ہے مسافر کے تعلق سے خاص بات کیا ہے؟ مسافر کی خصوصیت یہ ہے نا کہ سفر میں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ وقت پر دعائیں خاص قبول ہوتی ہے. لوگ جب سفر پہ نکلتے ہیں نا تو انہیں دوسری باتیں سوچنی لگتی ہیں. سفر پہ جب نکلتے ہیں تو شہر سے باہر نکل چکے ہیں تو حرام چیزوں کی طرف ان کا دھیان جانے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاص طور پہ اس وقت پہ دعا کرنی چاہیے. اب یہ آدمی کے بارے میں بتایا یہ تو لمبے سفر پر ہے، نارمل سفر بھی نہیں، لمبے سفر پر ہے، اور ایسا حال ہے کہ اشعث اغبر، بالکل دھول اس کے اوپر ہے، پریشان حال ہے. یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے متعلق یہ بھی ثابت ہے کہ ہاتھ اپنے سامنے اٹھائیں، اور اگر شدید ضرورت ہے تو آسمان کی طرف اٹھانا بھی ثابت ہے. یمد یدیہ الی السماء، اور وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، 2 بار تکرار کے ساتھ کرنا دعا، ریپیٹیشن کے ساتھ دعا کرنا دعا کی قبولیت کے ذریعوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا بہت شدت سے مانگتے تو اسے ریپیٹ کرتے. تو یہ شخص ریپیٹ کر رہا ہے یا ربی یا ربی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبَهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحرام، حرام غذا سے اس کی جسم بنا ہوا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ بِذَلِكَ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے. حالانکہ دعا کی قبولیت کی کئی وجوہات، کئی ریزنز یہاں پہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس کی قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی غذا حرام ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک کھاؤ اور نیک کام کرو. حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا تعلق ہے. کلوا من الطیبات کریں گے تو واعملوا صالحا کر پائیں گے، پاک چیزیں کھائیں گے تو نیک کام کر پائیں گے. دونوں کا کنیکشن ہے. اب کوئی کہے گا کیسے کنیکشن ہے؟ تو ہوتا ہے کنیکشن. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تو وہ بات کو ہم مانتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سر درد ہو رہا ہے، اب کروسین ٹیبلٹ پی رہے ہیں تو پیٹ میں گئی لیکن سر کا درد حل ہوا. تو کوئی یہاں دوا یہاں گئی، یہاں پہ حل ہوا، تو یہ ہوتا ہے. اسی طرح پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وَعَمَلُوا صَالِحًا، تو نیک کام کر پائیں گے اگر اچھی غذا جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ آج حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، جو بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز میں صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، بے دین ہیں، دینداری سے دور ہیں، حرام چیزوں میں ملوث ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری حرام چیزیں ہیں جو کتنی کامن ہے، کتنی بے حیائیاں ہیں جو کتنے سارے گھروں میں انٹر ہو چکی ہے، کتنے سارے گناہ کے کام ہیں لوگ کرتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ مسلم معاشرہ نماز سے دور ہے، کتنے سارے اچھے کاموں سے دور ہے. اب وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہماری کمائی صحیح ہو جائے، کلوا من الطیبات اگر ہم کرنے لگے، پاک چیزیں کھانے لگے، تو وَعَمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا. اگر ہم پاک چیزیں کھائیں گے نہیں تو نیک کام کرنا مشکل ہوگا. اور یہی حقیقت ہے اس چیز کے تعلق سے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، اس میں بہت اہم ہم سب کے لیے ایمفسس ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کو صحیح کریں. اگر ہماری کمائی صحیح ہو جائے گی تو ہمیں اور ہمارے گھر والوں کے لیے وَعَمَلُوا صَالِحًا کرنا آسان ہو جائے گا، نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا. کئی فیکٹرز ہیں جس سے ایک انسان پر اثر پڑتا ہے. ایک انسان جو صحیح راستے پر تاکہ وہ آگے بڑھے، کئی چیزوں سے اس پر اثر پڑتا ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ وَعَمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرنے کے لیے یہ کلوا من الطیبات کا بہت اہم رول ہے. پاک چیزیں کھاؤ. اسی طرح اس چیز کے خطروں میں سے ہم دیکھتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لکل امت فتنۃ وان فتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. کیا مطلب؟ ہر امت کا، ہر امت یعنی ہر نبی کی جو امت گزری، وہ امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا. فتنہ یعنی ٹرائل. اب یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا امتحان ہے جو سب سے بڑا امتحان ہے ان کا. تو ہر امت کا کوئی نہ کوئی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا فتنہ مال ہے. بنی اسرائیل کا فتنہ عورتیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بنی اسرائیل کے لیے سب سے بڑا اور سب سے مشکل امتحان ان کا یہ تھا کہ عورتوں کا مسئلہ ان کے لیے سب سے بڑا مشکل امتحان تھا. ہمارے لیے بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ما ترکت بعدی فتنۃ اضر للرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا مردوں کے لیے جو عورتوں کے فتنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ انڈیویجولی مردوں کے لیے کون سا فتنہ سب سے ہارمفل ہے؟ اضر، سب سے ہارمفل ہے عورتوں کا فتنہ۔ کون سی عورتیں؟ وہ عورتیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، جو عورتیں نیک کام کرتی ہے، اچھا کام کرتی ہے، اچھی چیز کی طرف ابھارتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا کل متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا پوری کی پوری ایک متاع ہے، ایک چیز ہے، لیکن دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز ایک نیک صالح عورت ہو، خود بھی نیکی کے راستے پر چلے، اپنے شوہر کو بھی نیکی کے راستے پر بڑھائے، تو خیر متاع الدنیا، دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ تو ایک دنیا کے اندر جو ایک عورت ہے وہ سب سے ہارمفل چیز بھی بن سکتی ہے اور سب سے اچھی چیز بھی بن سکتی ہے۔ لیکن اس امت کا جب کلیکٹیولی ہم دیکھتے ہیں، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، اور آج یہی چیز کو لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، یہی چیز کو ریلیجن سے ڈسکنیکٹ کر دی، انہوں نے دین سے ڈسکنیکٹ کر دیے کہ یہ دینداری ہے، وہ دنیا ہے، وہ دنیا کے اندر دین نہیں آئے گا، دین میں دنیا نہیں آئے گی، یہ اس طرح کا ڈسکنیکشن انہوں نے پیدا کر دیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں کیسے اچھی طریقے سے رہنا ہے، مال کمانا ہے تو کیسے اچھی طریقے سے کمانا ہے، کیسے حلال طریقے سے کمانا ہے، وہ رہنمائی ہمیں کہاں ملے گی؟ ہمیں اسلام میں ملے گی۔ تو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اور میرے برادرز ان اسلام جب نظر گھما کے دیکھتے ہیں نا، تو آج دنیا کے اوپر جو سب سے زیادہ اثردار چیز ہے وہ یہی چیز ہے۔ آج جس طرح سے ٹریڈ، کامرس، اکنامکس کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، کس طرح سے انڈیویجول لائفز پر، انفرادی زندگیوں پر یہ چیزوں کا، دنیا کی اکنامک ڈیولپمنٹس کا اثر پڑتا ہے، تو کلیئرلی یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی بات سب سے صحیح بات ہے، اور یقیناً ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل درست تھی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو کہا کہ اس امت کا، میری امت کا فتنہ مال ہے، تو یقیناً مال ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ٹرائل ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اور یہ تو خطروں کی بات ہو گئی۔ چلیے کوئی ایک اچھی بات بھی بتا دیتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ایک صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! ایک تاجر اگر سچا، امانت دار اور سچا، اسلامک پرنسپلز کے مطابق تجارت کرنے والا شخص ہو، اس کے پاس کتنا بڑا پوٹینشیل ہے، اللہ اکبر! وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کین یو امیجن؟ ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سارے نبیوں کی کمپنی کے بیچ میں ایک آدمی ہے، شہیدوں کے بیچ میں ایک آدمی ہے، ہاں، صدیقین، سچے لوگوں کے بیچ میں وہ ایک آدمی ہے۔ بولے تم کون ہو؟ تم نے کیا کیا؟ تم شہید ہوئے تھے؟ نہیں۔ تم نبی تھے کیا؟ نہیں۔ تم کون تھے؟ میں تاجر تھا، میں بزنس مین تھا۔ وہ بزنس مین اور تاجر ہونے کے ناطے وہ پہنچ رہا ہے نبیوں کی کمپنی میں، اور یہ حدیث صحیح سند سے ہے۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ نیکی کے کاموں میں ابھارنے کے لیے لوگوں کو جھوٹی اور من گھڑت باتیں بولتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم ہر حدیث جو اس کورس میں بتانے والے ہیں، ایک ایک حدیث کی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے بعد ہی بتانے والے ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح سند سے ہے کہ سچ مچ ایک تاجر جو ہے، جو سچا ہو، امانت دار ہو، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یعنی پوٹینشیل اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی یہ باتوں کو سمجھ کر کے اگر اس پر صحیح طرح سے عمل کرے تو نبیوں کی، صدیقین کی کمپنی ملے گی، اور اچھا کام، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام دنیا میں کر پائے گا، اور کیا ہوگا؟ دنیا میں اسے خیر اور برکت بھی ملے گی۔ برکت، یہ برکت کا کنسیپٹ کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ جو ہے نا دنیا کے اندر برکت کے کنسیپٹ کو بھول گئے ہیں۔ ہر چیز صرف نمبرز میں ہوتی ہے، نمبرز جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، برکت ایک باطن چیز ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ برکت لفظ برکہ سے آتا ہے، برکہ وہ پونڈ کو کہتے ہیں جس میں بہت سارا پانی ہو۔ تو برکت کے اندر مطلب یہ ہے کہ کم میں زیادہ کا فائدہ، کم میں زیادہ کا بینیفٹ۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ ایک بات سمجھیں، اور ہم سب یہ دنیا کے اندر اپنے تجربوں سے جانتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیسے تھوڑے ہاتھ میں ہوتے ہیں لیکن زیادہ کام ہو جاتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے بہت سارے پیسے خرچ ہو گئے، کہاں گئے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برکت کا کنسیپٹ یہ ہے کم میں زیادہ کا فائدہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البائعان بالخیار، بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک دونوں الگ نہ ہو جائے، فَإِن صَدَقَا وَأَصْلَحَا، اگر سچ کہیں گے، ایک دوسرے کا بھلا چاہیں گے، بورک لہما فی بیعہما، تو ان کی اس تجارت میں برکت آ جائے گی۔ برکت کیسے آتی ہے؟ سچائی سے آتی ہے، امانت داری سے آتی ہے، صحیح چیز کرنے سے آتی ہے، غلط راستہ لینے سے برکت نہیں آتی ہے۔ تو برکت کا کنسیپٹ کیا ہے کہ کم کے اندر زیادہ کا فائدہ۔ دیکھیے ایک مثال میں بتاتا ہوں، ہم پرانے بوڑھے لوگوں سے سنتے ہیں
جو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ہم لوگ اتنا کماتے تھے اور پورا گھر کھاتا تھا، آج اتنا کماتے ہیں پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ انفلیشن کی وجہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ایک وجہ ہمیں یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ اس زمانے میں حرام چیزیں اتنی عام نہیں ہوتی تھی، آج جس طرح سے ہونے لگی ہیں. تو برکت کا کنسیپٹ اس زمانے کے لوگوں کی ارننگز میں برکت تھوڑی زیادہ ہوا کرتی ہوگی. ایک بات دکھ رہی ہے بظاہر، اللہ بہتر جانتا ہے. تو میرے برادرز ان اسلام، یہ برکت کا بھی کنسیپٹ ہے کہ کیسے چیزیں پوری ہو جائے، کم میں زیادہ کا بینیفٹ ہو. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ مان لیجئے کہ جیسے ایک گاڑی ہے جو روڈ سے آف ٹریک ہو گئی، اب باہر روڈ سے ہٹ گئی، ڈچ میں چلی گئی، باہر روڈ سے سائڈ پہ اتر آئی. اب 10 لوگ جا کے کھینچ رہے، گاڑی آ ہی نہیں رہی روڈ پر. 2 پہلوان آتے ہیں گاڑی کو اٹھا کر کے روڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ 2 بیٹر رہے کہ 10 بیٹر رہے؟ 2 بیٹر رہے، کم میں زیادہ کا فائدہ. یہ ہے برکت کا کنسیپٹ. اور برکت کیسے ملے گی؟ حلال کمائی سے ملے گی. حرام چیزیں کر کے برکت نہیں ملنے والی. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے وہ حرام چیز کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو حرام چیز کر رہے ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہے حرام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو سود کو بالکل اچھا سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو بینکس کے جابز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. حقیقت ہے ایک کی. تو فیکٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل گرو کی بات سمجھتے ہیں، میرا بیٹا تو بینک میں کام کرتا ہے، انشورنس کمپنی میں ہے. لیکن کیا بینک کا جاب صحیح ہے؟ کیا انشورنس کمپنیز کا جاب صحیح ہے؟ ہم انشاءاللہ اسے بہت ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں. صحیح بات تو یہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل دیکھنے والے ہیں دونوں طریقے سے. ایک اسلامک پروفز کے ساتھ، دوسرا اسٹیٹسٹیکل اور لاجیکل ایویڈنسز کے ساتھ، جس سے کوئی نان مسلم بھی سمجھ سکتا ہے کہ بینک کا جاب ایکچولی بہت برا جاب ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سچ مچ ایک بہت بری چیز ہے. تو آج بہت سارے لوگ ہیں جو حرام چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سود تو حرام ہے، میں سود میں ڈیلنگ نہیں کروں گا. لیکن وہی سود جب نام بدل کر کے آ جاتا ہے، بھیس بدل کر کے سامنے آتا ہے، لوگ اسے پہچان نہیں پاتے ہیں. اور وہ سود جس سے وہ اتنی نفرت کرتے ہیں، وہی سود کا کام خود کر بیٹھتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا. کتنی ساری ایسی کیسز اور مثالیں ہیں. ہم جب سود کا ٹاپک اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تو ہم ایک پوری لسٹ ڈرا کرنے والے ہیں کہ سود کن کن ناموں سے آج آ رہا ہے، کن کن ناموں سے سود آج آ رہا ہے. ایک تو سود نام سے آتا ہے انٹرسٹ. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کبھی ڈسکاؤنٹ کے نام سے آتا ہے، تو کبھی پروفٹ کے نام سے آتا ہے، کبھی ڈپازٹ کے نام سے آتا ہے. کئی ساری اس کی شکلیں ہیں، کئی سارے ویز ہیں جیسے وہ ڈسگائز ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ایک بہت ضروری بات ہے کہ جیسے دنیائی معاملات میں لوگ سمجھدار ہیں. بھئی لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے دادا پردادا پڑھے لکھے نہیں تھے، تو کیا ہوا، ہم لوگ پڑھیں گے لکھیں گے. کوئی آج تک آپ کو ایسا ملا ہے؟ مجھے تو نہیں ملا جو کہے کہ میرے دادا جی پڑھے لکھے نہیں تھے، انگوٹھا چھاپ تھے، اسی وجہ سے میں نے بھی سوچا میں ان کے ہی راستے پر چلوں گا، میں دادا جی کے راستے پر چلوں گا، اور میں بھی پڑھنے لکھنے والا نہیں ہوں، مجھے بھی انگوٹھا چھاپ بننا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتا ایسا. دنیا میں جو لوگ خود پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے ہیں نا، تو ان کی یہ تمنا ہوتی ہے میرے بچوں کو میں پڑھاؤں لکھاؤں. تو دنیاوی چیزوں میں تو لوگوں کو احساس ہے. کیوں احساس ہے؟ کیونکہ دنیا کا لاس ہوتا ہے نا تو سامنے لاس ہوتا ہے. اور یہاں کا لاس بہت قیمتی ہے، دنیا بہت قیمتی ہے، دنیا کا لاس بہت قیمتی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی چیز سیکھنے کی چیز ہے. اس چیز کے تعلق سے بھی ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا عقیدہ، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اس کے تعلق سے ہمیں صحیح بات سیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت جو لا الہ الا اللہ ہے وہ کیسے برقرار رکھیں. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں، ایسی عبادت جس سے وہ خوش ہو جائے. کون سی وہ عبادت ہے جس سے وہ راضی ہوگا، کیسے کرنا ہے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں عقیدہ سیکھنا ہے، ہمیں عبادت سیکھنی ہے. لیکن لسٹ وہاں پر رک نہیں جاتی. اب آگے بھی دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ تجارت کیسے کریں. اگر آپ تاجر ہیں، خرید و فروخت سے آپ کا تعلق ہے، تو اس کے اصول، اس کے رولز معلوم ہونے چاہیے ہمیں. ہمارے لیے لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز ایک انسان کر رہا ہے اسے وہ چیز کا علم ہونا چاہیے. آپ خود دیکھیے کہ جنازے کا جب وقت آتا ہے نا، تو اس وقت پر لوگ کئی ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو قرآن سے، صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو دل میں نرمی آ جاتی ہے، عمل کا جذبہ آ جاتا ہے. اور جب عمل کا جذبہ آتا ہے اور علم نہیں ہو تو انسان ایسے کام کر بیٹھے گا جس کی دلیل نہیں ہے، قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ہے، جو ثابت شدہ نہیں ہے. اور قبول تو وہی ہونے والا ہے جو ثابت شدہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد 3 حدیث نمبر 861، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد.
جو اس دین میں ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عمل کا جذبہ آتا ہے لیکن نالج نہ ہو تو ایک انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے. اسی طرح سے دیکھیے حج کرنے جاتے ہیں لوگ, تو حج کرنے کے ٹائم پر پوری آپ کو لسٹ ملے گی. ہمارا ایک کورس ہے, جس طرح سے یہ کورس ہے ایسا جنازے پہ بھی کورس ہے. تو جنازے کے کورس میں ہم نے پوری اینڈنگ کے اندر لاسٹ چیپٹر میں تقریباً 150 مسٹیکس کی لسٹ بنائی ہے جو لوگ کرتے ہیں جس اس وجہ سے کیونکہ اندر علم نہیں ہے. اگر معلوم ہوتا تو وہ نہیں کرتے, لیکن اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہے. اسی طرح حج کا ہمارا ایک کورس ہے جو یہ ایک پروگرام چل رہا ہے, ایسا حج کا بھی ایک پروگرام ہے, اس کے اندر بھی 150 کے قریب مسٹیکس کی لسٹ ہے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں کہیں پر بھی جائیں گے مٹی اٹھائیں گے جیب میں ڈالنے لگیں گے. یہاں تک ابھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ بجلی کے کھمبے چومتے ہوئے ملے ہیں کیونکہ جذبہ آ گیا, ابھی کرنا چاہتے ہیں کچھ. اب کہیں پہ بھی جائیں گے کچھ بھی چومیں گے کچھ بھی کریں گے, لیکن انہیں پتا ہوتا کہ کیا صحیح ہے تو وہ کرتے. صرف نالج کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے تجارت کی بات ہے. اگر آپ کا تعلق لین دین سے ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے, کسی کو دن بھر لین دین کرنی ہوتی ہے کسی کو کبھی کبھی کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کا تعلق لین دین سے ہے تو آپ کیا کر رہے ہو؟ حج کرنے جا رہے ہو, حج کے بارے میں علم حاصل کرو. جنازے کی بات ہے, جنازے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح سے نماز کا وقت آ گیا, نماز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. ہر وقت عقیدے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اور اگر لین دین سے تعلق ہے تو لین دین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, انہوں نے کہا لا یبی فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین, ہماری بازاروں میں کوئی تجارت نہیں کرے گا سوائے وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم ہے. تمہارے پاس دین کی نالج ہے تو ہماری بازاروں میں تم تجارت کر سکتے, نہیں تو تم کوالیفائڈ نہیں ہو. انہوں نے یہ ریسٹرکشن رکھا تھا, ایسا نہیں کہ کوئی بھی آؤ کوئی بھی کچھ بھی کرو, ایسا نہیں رکھا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بازار میں جہاں سے خریدتا وہیں پر بیچ دیتا, اپنی جگہ پر لے جائے بغیر, پوزیشن لیے بغیر, تو اسے سزا دی جاتی, اس کو مارنے کی سزا دی جاتی تھی کہ تم نے ایک ان لافل چیز کی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے دنیا میں اس کے نقصانات آئے ہیں. یہ رول جب ہم سٹڈی کریں گے تو ایک رول ہے کہ پوزیشن لیے بغیر مت بیچو, اور اس کی وجہ سے دنیا میں کتنے سارے نقصانات دنیا کو فیس کرنے پڑے ڈیریویٹوز کی وجہ سے. ڈیریویٹوز میں یہی رول اپلائی ہوتا ہے, تو ہم وہ دیکھنے والے ہیں تفصیلاً انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نالج حاصل کرنا کمپلسری ہے. اب آج ایک زمانہ ایسا چل رہا ہے جس کے اندر عام طور پہ مسلمان دینی علم سے بہت دور ہے. تو کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے کہ تجارت کے اصول بھی نہیں پتا ہو. تجارت کے اصولوں کے تعلق سے معلوم پڑنا چاہیے, یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے سمپل جاہل, ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ جاہل. سمپل جاہل کون ہے؟ جسے نہیں معلوم ہے لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ اسے نہیں معلوم ہے. کمپاؤنڈ جاہل وہ ہے جسے نہیں معلوم ہے, اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اسے نہیں معلوم ہے. تو تجارت کے میٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمپاؤنڈ جہالت ملتی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں معلوم ہوتا ہے, انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہے. ایک ہوتا ہے یہ تو معلوم پڑے گا نہیں معلوم ہے, لیکن اگر یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نہیں معلوم ہے تو کبھی بھی وہ معلومات حاصل کرنے کی آدمی کوشش کرے گا ہی نہیں. تو یہی مسئلہ ہے آج. تو تجارت کے تعلق سے یہ کچھ امپورٹنس تھی. اور میرے بردرز اینڈ سسٹرز, حقیقت یہ ہے ہم انشاءاللہ اس کورس کے اندر تجارت کے اسلامی اصول دیکھیں گے, پرنسپلز, ایک ایک پرنسپل کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سود کو ہم بہت ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارا ایک بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہوگا حلال آلٹرنیٹیوز کا. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, کچھ حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو حلال تو بہت کچھ ہے, حلال کی تو لمٹ ہی نہیں. حقیقت یہ ہے سب کچھ حلال ہے. کیا مطلب؟ حرام لمیٹڈ ہے. دیکھیے یہ فرق ہے. نماز میں اگر کوئی کہے کہ میں کیسے بھی نماز پڑھوں گا, میں سر پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں گا, تو نہیں چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو اس دین میں ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. تو یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ ریلیجن کے اندر ایسا نہیں چلے گا کہ دین میں کیسے بھی کچھ بھی کرو چلے گا. جیسے گاڑی ہے, آپ گاڑی لے کر فل سپیڈ میں دوڑاؤ, منزل تک ہی پہنچو گے. کوئی بھی ٹرین پکڑو منزل تک ہی پہنچنے والے ہو, ایسا تو نہیں ہے نا. اگر کسی کو یہاں سے چرچ گیٹ جانا ہے, کسی کو یہاں سے ویٹی جانا ہے اور کلیان کی ٹرین پکڑ لے, تو چاہے کتنا بھی اس کا انٹینشن ہے کہ ویٹی جانا ہے, اگر کلیان کی ٹرین پکڑا ہوا ہے تو کلیان ہی پہنچنے والا ہے, ویٹی تو پہنچنے والا ہی نہیں ہے. صرف نیت ہونا کافی تھوڑی ہے, ڈائریکشن بھی تو معلوم ہونا چاہیے, صحیح ٹرین بھی تو پکڑنا ضروری ہے. تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک بہت اہم بات آج یہ ہے کہ لوگ اس تعلق سے نالج نہیں حاصل کرتے ہیں اور ان کا صرف صحیح انٹینشن کافی نہیں ہے. تو تجارت کے معاملے میں آج مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بات پتا ہو تو عمل کریں گے نا, پتہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے عمل کریں گے. تو ہم کم سے کم معلومات حاصل کریں, اور جب معلومات حاصل کرتے ہیں تو جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. ایک چیز معلوم پڑے نا
تو صحیح ٹروتھ کے اندر خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب سچائی پتہ چلتی ہے تو اس سے دل میں کچھ ہلتا بھی ہے, دل میں ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان صحیح چیز کرے, اچھی چیز کرے. اور وہی چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک اسلامک فنانس اور اسلامک اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں, جس سے صرف ہمیں ہی نہیں پورے دنیا کے لوگوں کو بینیفٹس ہوں گے. آج دنیا کے لوگ پریشان ہیں, آج دنیا کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ کچھ حلال آلٹرنیٹو ہمیں بتاؤ, اور حلال آلٹرنیٹو ہے لیکن اسے غور سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سامنے پوٹینشیل طور پر پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اہم کوشش ہے ہم سب کی, اور ہم سب اسی وجہ سے یہ ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں. میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ پورے ٹاپک کے اندر بہت اہم بات یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا ہمارا رب ہے, اسے کوئی خبر ملتی نہیں, اس کے پاس پہلے سے سب خبریں ہیں. الخبیر, الخبیر اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو سب چیزوں کی خبر اس کے پاس ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہو گیا, فلاں شیئر مارکیٹ میں ایسا ہو گیا, فلاں سٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی, فلاں ریسیشن آ گیا, فلاں دلی میں یہ کیس ہو گیا, تو ہمارے ڈیسیژنز چینج ہوتے جاتے ہیں. لیکن الخبیر جو ہے, جس کے پاس سب چیزوں کی خبریں ہیں, اس کو پہلے سے پتا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. تو وہ جو بھی بتا رہا ہے وہ سب کچھ جانتے ہوئے ساری دنیا کی اکانومیکل سچویشن, دنیا بھر کی قیامت تک کی سچویشن جسے پتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے, کیا ہمارے لیے برا ہے. تو ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہوئے اس موضوع کے طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. اور یہ ایک انٹروڈکٹری ایک سیشن تھا. یہاں تک اگر کسی بھائی یا بہن کو سوال پوچھنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, بردرز ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں, بہنیں لکھ کر بھیج سکتی ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی مطلب گڈس سیم پلیس سے, جیسے کہ کہا کہ سیم پلیس پہ کوئی تجارت کرے اور اس کو سیم پلیس پہ بیچا ہے, تو وہ صحیح ہے غلط ہے؟ مطلب جی, جہاں سے خریدے وہاں کے وہاں بیچنے کے متعلق بھائی کا سوال ہے. ہم تجارت کے لین دین کے 6 اصول انشاءاللہ سٹارٹ کرنے والے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں. اس کے اندر جو انشاءاللہ ہمارا 6واں اصول ہے, اس میں یہ بات کور ہونے والی ہے بالتفصیل ڈیٹیل میں. تو میں اسے ابھی کور نہ کر کے اس وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں انشاءاللہ. ہاں, اگر کوئی چیز بیچنا ہے تو ضروری ہے کہ مجھے بیچنے والے کو بتانا ہے کہ میں کتنے میں وہ چیز میں نے خریدی ہے اور آپ کو میں اتنی چیز بیچنا ہوں اتنے میں. جی, ضروری ہے. بھائی کا بہت اچھا سوال ہے کہ کتنے میں خریدے ہیں وہ بتانا ضروری ہے کیا. لوگ بولتے ہیں سچ بول کے بزنس کرنا چاہیے. تو سچ بول کے بزنس کرنے میں مان لو کہ کوئی انسان نے 10 روپے میں خریدا, 20 روپے میں بیچ رہا ہے, تو کیا اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے کتنے میں خریدا؟ آپ سب کیا کہیں گے؟ ہاں, سچ نہیں بولنا چاہیے. سچ بول کے بیچنا چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کتنا میں خریدا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوٹ کریں. ٹھیک, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے معاملہ, کتنا کاسٹ پرائس ہے وہ بتانا لازم نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو پتا چلے گا کہ آپ نے 10 میں خریدا ہے تو بولے میں 20 کیوں دوں, آپ کو لینا ہے تو 11 لو, 12 لو. اور جو لوگ اس میں کامن ڈائلاگ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری مدل بھی نہیں ہے, اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات ایک کامن بات ہے جو شاید کلیئر کٹ جھوٹ ہے. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب بارگین کرتے ہیں بولتے ہیں یہ تو میری مدل بھی نہیں ہے, اور پھر اس مدل بھی نہیں تھی اس سے بھی کم میں بیچ دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یعنی کہ وہ مدل نہیں تھی اور اس سے کم کہیں مدل تھی. تو یہ مدل وغیرہ کے سبجیکٹ بتانا صحیح نہیں ہے. ہاں, ایک سوال ہے کہ پروفٹ کتنا لینا جائز ہے, نفع. لوگ بولتے ہیں نا بہت زیادہ نفع یہ تو حرام ہے. یہ جو چیز حرام ہے اس کو تو حرام نہیں بولتے ہیں, اور جو چیز کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ شریعت نے کیا رول بتایا, تو پروفٹ کتنا لینا جائز ہے, ہم پہلا قاعدہ دیکھیں گے. اس کے اندر جب ڈسکشن ہوگا تب ہم یہ ڈسکشن دیکھنے والے ہیں کہ کتنا نفع لینا جائز ہے انشاءاللہ.